جو کسی بھی پارٹی میں جا سکتے تھے، کسی پارٹی سے اتحاد ہو سکتا تھا. پارٹی بین نہیں ہے. جب پارٹی بین نہیں ہے تو برسٹر گوہر ہمارے چیئرمین ہیں، وہ برملا کہہ چکے ہیں، میں بھی چیئرمین ہوں. تو ہر چیز اگر پارٹی بین ہوگی ہوتی تو آپ کا جتنا یہ ساری جتنی بھی برسل میں یا لندن میں جتنی بھی اوورسیز باڈیز ہیں یہ بھی ڈیزالو ہو جاتی ساتھ ہی، یہ باڈیز بھی قائم ہیں. تو اس وجہ سے یہ جب الیکشن ہوں گے یہ کہیں نہیں جا سکتے. اگر کہیں جائیں گے، اگر لا کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر وہی لگتا ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ الیکشن لڑ کے آنا پڑے گا، آپ نااہل ہو جائیں گے. یہی میرا لیکن اس کو قانونی تفویض دینے کے لیے ایک چیز کی جا سکتی ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ایک پارٹی کے پاس، بلے کا یا کوئی بھی سمبل آپ دوبارہ اپلائی کریں، اس کو حاصل کریں پارٹی کے لیے. الیکشن جس بھی نشان پہ لڑ رہے ہیں اسی پہ لڑیں 8 تاریخ تک. لیکن ہمارے پاس جب ہم 8 تاریخ کو الیکشن ہمارا ہو، اس کے پاس پارٹی کے پاس کوئی سمبل اور یہ جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں جو آئینی لحاظ سے منشی فائز جن کو یوز کر کے ہمیں دوبارہ لوگوں کو پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اب. اور کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس لیے یہ کہنا کہ سپریم کورٹ بلے کا نشان واپس دے رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں اگر پچھلا جو بینچ بنا تھا اس سے بڑا بینچ بن جائے، فل بینچ بن جائے، وہ اس کو کالا دم قرار دے سکتا ہے. اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کو وہ اپیل بھی کرنی پڑے گی، وہ جو ان کے پاس چانس ہے. تو اس کے لیے اگر بینچ بنا دیا گیا بڑا تو پھر تو ہو جائے گا. اگر اس سے چھوٹا بینچ بنا کے پیٹ سن لی تو پھر بڑے بینچ کو تو وہ نہیں ریویو کر سکتے، اپنے سے بڑے بینچ کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری وہ آپ نے آج کی خبروں کی بات کی تو وہ جن صاحب کو آج اغوا کیا سب لوگوں نے دیکھا. آج ہم لوگوں نے ان کا انٹرویو کرنا تھا اور ان کو اغوائی کر لیا گیا صبح. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوئی. جی اوور ٹو یو. اور بات ہے مرشد بھائی کہ ہم نے یہاں پر 2 دن پہلے، اب پہلے آپ بتا دیں یہ او پی ایف بھائی جو ہے نا، او پی ایف عمران خان، اوورسیز پاکستانی فرینڈ آف عمران خان. تو یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ وہی عابد بھائی چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے وہی ہیں، مگر ہم نے تھوڑا سا 3 دن پہلے یہ اس کو نیا بنایا کہ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا سسٹم چینج کر دیا کہ یہاں پر آفیشیل بھی آئیں گے. ہم آفیشیل پارٹی لائن کو ٹو نہیں کر رہے. پہلے ہم ٹو کر رہے تھے، اب ہم پی ٹی آئی کے ہیں، وہی ہم لوگ ہیں. پی ٹی آئی عمران خان سے پیار کرتے ہیں، مگر ہم یہاں کوشچن بھی کرتے ہیں آفیشیل سے بھی. جیسے یہ پی ٹی آئی آفیشیل بھائی ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، یہ کل آئے تھے، انہوں نے کافی گرولنگ ماشاءاللہ کوشچن آنسر کیے، بہت ہی خطرناک سوالوں کے بھی جواب دیے. تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل بھی آئیں اور ان سے بھی ہم سوال و کون ہے جواب یہ کریں. پی ٹی آئی آفیشیل؟ پہلے ہم نہیں کون ہے یہ؟ کرتے. یہ پی ٹی آئی بھائی آپ خود اپنا تعارف کروا دیں. نہیں، میں تعارف کرا دیتا ہوں. مرشد بھائی یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، انہوں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے اور بڑے پیارے انسان ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے، بڑے مدبر اور بڑے پیارے انسان ہیں. انسان ہونے کے علاوہ بڑے اچھے انسان ہونے کے علاوہ بڑے اچھے ورکر بھی ہیں. کسی حلقے سے، وہ کون سے حلقے سے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا تاکہ لوگوں تک بات. اچھا جی، میں پھر اگلے چلیے اب یہ ان کے لیے خود میرے ہی پاس بتا 2 دیں گے. سجیشن ہے. جی جی جی، یہ خود ہی بتائیں گے. جی بادشاہ بھائی. وہ میرے خیال میں موجود ہی نہیں ہے. یہ میرے خیال سے جو ہمارا پراپر پرانا فاٹا کا علاقہ تھا نا، ٹرائبل بیلٹ، وہاں سے ایک جگہ ہے میرے خیال سے، اب مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، باجوڑ ہے یا بنیر ہے، اس طرح کا کوئی علاقہ ہے. وہاں سے ان کو نیشنل اسمبلی کی ٹکٹ ملی ہے، تو یہ وہاں سے نیشنل اسمبلی کی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور ان کے وہاں پر میرے خیال سے جو پرانے وہ ہوتے تھے ڈیزل صاحب کی پارٹی، وہ بہت ہی کمزور ہے، آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ ان کی، میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں، کافی سٹرونگ ہے ان کا علاقہ. تو یہ تھا مرشد بھائی ہمارا جب تک. جی ٹانگ سے جی ٹانگ سے اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا. اب ٹانگ یہ سے پتہ نہیں اچھا، وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، لیکن آپ لوگ بعد میں چلا بھی جاؤں تو بتا سکتے ہیں ان کو. ایک تو چونکہ یہ کھڑے ہیں تو ان کو اپنی اب جو ڈی پی شپی یا اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں، وہ ایک تو اپنا تصویر، نام یا اپنا سمبل تو لازمی لگانا چاہیے، اپنے علاقے کا نام لکھا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں، کیونکہ سمبل ہے نا، تو جس بھی علاقے سے اس کا نمبر لکھیں اور اپنا اس کا سمبل ضرور لگائیں. لیکن جو ان کا، اچھا ایک بات آپ کی کسی سے بھی بات ہو نا، ایک بڑی اچھی آج ایک کسی بندے نے مشورہ دیا ہمیں، فالوور نے ہمارے،
وہ یہ تھا کہ آپ کہیں بھی یہ تصویریں لگائی جا رہی ہیں سمبلز کی، کہیں پریشر کوکر ہے، ہوکا ہے، وہ کلرفل تصویریں ہیں، جبکہ جب آپ بیلٹ پیپر پہ جائیں گے تو وہاں کلرفل تصویریں نہیں ہوں گی، وہاں سمپل ایک پینسل سے جو ڈرائنگ ہوتی ہے نارمل، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی پروموٹ کرے اپنی اسی تصویر کو پروموٹ کرے تاکہ جو بندہ دیکھے تو اس کو ایک دم پہچان لے اور اس کے ذہن میں پہلے سے خاکہ بیٹھا ہو، گاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جی شکریہ۔ بہت زبردست پوائنٹ ہے، آئی تھنک یہ آپ کا نا $1,000,000 کا کیا کہتے ہیں آپ نے آنسر دیا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں بیچاروں کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی، ہم گلوسیفائی کر کے وہ کیٹل بناتے ہیں، گولڈ کیٹل اور اصل میں ہوتی ہے بلیک کیٹل، شاید وہ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ تو بالکل یہ ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ایک دوسری آپ سے مشورہ لینا تھا، ہم 2 دنوں سے یہ اچھا بائی دا وے او پی ایف بھائی کو آپ فالو کر لینا مرشد بھائی، یہ عابد بھائی اس کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ آپ عابد بھائی کو آلریڈی جانتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور ادھر بھی بیٹھے ہیں، تو وہ آئی ڈی بھی ہمارے پاس ہے، مگر اس آئی ڈی کو ہم نے ایز اے کوشچن آنسر کے لیے رکھا ہے، تو یو مور دین ویلکم، کسی بھائی کو بھی آپ یہاں بھیجیں، اگر کسی کوشچن آنسر کرنے انشاءاللہ ہمارا پینل ان سے کرے گا، اور آپ خود بھی آئیں پینل پہ بیٹھ کے ان سے کوشچن آنسر کریں۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اپنے اگلے 22 دنوں میں 21 دنوں میں 21 پی ٹی آئی آفیشیل کو لے کر آئیں گے اور 21 کے 21 سے سوال و جواب انشاءاللہ کریں گے، تو آپ بھی آئیں، آپ کے پاس اچھے سوال و جواب ہوتے ہیں تو آپ بھی کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ ارشد شریف کو پی ٹی آئی نے اس کی والدہ کو ہم چاہتے تھے کہ ان کو ٹکٹ ملا جائے، ابھی بڑی دیر سے ہم نے سوچا، تو ان کو جنرل کیا کہتے ہیں الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا گیا، یہ کنفرم بات ہے۔ اب ہم نے سوچا ہے کہ بھئی ان کو ریزرو سیٹ میں، ریزرو خواتین کی جو سیٹ ہوتی ہیں ان کی والدہ کو یا ان کی وائف کو ایک سیٹ دی جائے، ایسا کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دی ہے، تو یہ بادشاہ بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اوبیسلی آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ بھئی ہر 4 سیٹوں کے بعد ایک سیٹ میں ہمیں ریزرو خواتین کی سیٹ مل سکتی ہے، جیسے پرویز خٹک صاحب تھے وہ اپنی رشتہ داروں کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے، یا محمود خان جو تھے جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں انہوں نے بھی ریزرو پہ اپنی خواتین کو دی تھی، تو ہم چاہتے ہیں اب کی بار رادر دین فیملی والوں کو نوازنے کے کم از کم ایک سیٹ ضلع شاہ کو نہ ہو، یا وہ 25 ہمارے جو شہید ہیں ان کے خاندان کو نہیں، کم از کم یہ ایک سیٹ تو ایز ان سب کی ریپرزنٹیشن ہو کہ بھئی سارے شہیدوں کے لیے جو پارٹی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ایٹ لیسٹ ایک والدہ کو یا ان کی وائف کو پارٹی یہ ریزرو سیٹ دے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اوور ٹو یو مرشد بھائی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اگر تو ان کی والدہ یا ان کی وائف انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں، یہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ وہ انٹرسٹنگ تھیں، کہ انہوں نے اپلائی کیا تھا لیکن ان کو دیا نہیں گیا۔ از اٹ ٹرو؟ نہیں سر، ابھی ہمیں نہیں ہمارے پتا۔ پاس اچھا کوئی صحیح۔ خبر نہیں ہے، نہ ہی ہم نے ان سے رابطہ کیا، ہم خود کہہ رہے ہیں۔ اچھا مرشد بھائی آپ کے لیے اور آسان کر دیں، آپ کے لیے اور کوشچن آسان کر دیتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ایک آدمی ہے وہ ان سے رابطہ کرے گا، 2 دن میں ہمیں نمبر مل جائے گا تو خود رابطہ ہو جائے گا، وہ پتہ چل جائے گا، اور یہ ہمیں نہیں پتا، بالکل نہیں پتا اچھا کہ وہ صحیح، کیونکہ وہ اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ بیٹ کا نشان نہیں ہے، ایک سمبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے فی الحال عورتوں کی سیٹیں جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی سے وہ 0 ہیں، اس لیے میں نے جو شروع میں بات کی کہ سمبل کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوئی اور سمبل مل جائے، لیکن جب ہم الیکشن سے فارغ ہوں، چونکہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہوں گے، تو ہم لوگ اس کے بعد جو ہیں یہ اس کے اوپر سمبل جو بھی خواتین کی سیٹ کے لیے کچھ کارروائی جو بھی کرنی چاہیے اس کے بارے میں ان لوگوں کو، یہ تو وکیلوں کا کام ہے نا، جنہوں نے آئین پڑھے ہیں، لکھے ہیں، اس میں سے راہ نکالیں، رستہ ہی نکالیں، تو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ہے نہیں ہے، اس لیے پی ٹی آئی کی کوئی وومن کی ریزرو سیٹس کا کوئی وہ ایسا چکر ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ باقی اب اگر انہوں نے اپلائی نہیں کیا اور کچھ نہیں ہوا تو اب تو مرشد ٹائم بھائی گزر آپ گیا۔ کے لیے اور مرشد بھائی آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، ہمارے پاس یہاں پہ ایک مطیع اللہ جان صاحب ہیں، وہ آتے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ 10 سیٹیں ہیں، 10 بندے دیتے ہیں، یہ بی ایف کی آپ کو بتائے گا، آپ کے لیے آسان کرتے ہیں اور سوال کو، کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ سیٹیں دے رہے ہیں، انہوں نے آلریڈی نام دیے ہوئے ہیں، کیونکہ بعد میں یہ یونائٹ ہو جائیں گے۔ جی بی ایف کی آپ بتائیں، آسان کریں ان کے لیے سوال۔ اچھا مرشد بھائی، انہوں نے بولا آلریڈی 2 نام انہوں نے کے پی کے سے دیے ہیں، 2 انہوں نے پنجاب سے دیے ہیں، 2 سندھ سے دیے ہیں، تو 2 ہر صوبے سے انہوں نے دیے ہیں۔ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کم از کم ہر سیٹ کے اگینسٹ 4 سیٹیں ان کو جیتنی پڑتی ہیں،
پھر ایک ان کو ملتا ہے ریزرو سیٹ. تو جب 4 سیٹیں یہ جیتیں گے قومی اسمبلی کی تو اس صوبے سے ایک سیٹ ان کو ریزرو مل سکتی ہے. اور اگر یہ کسی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، مثلاً یہ قلم دوات شیخ رشید اگزامپل دے رہا ہوں، شیخ رشید کی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، یا وہ شاہ محمود نورانی ہے، یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ پارٹی کے جو ان کی جتنی سیٹیں ہوں گی وہ اس پارٹی کے نشان کے نیچے چلی جائیں گی، اور پھر اس پروپورشن پہ ان کو اتنی سیٹیں ملیں گی. ہاں، اس پہ نمبر 1 پرائیورٹی اس پارٹی کے چیئرمین کی ہوگی جس کی بھی یہ پارٹی یہ جوائن کریں گے، کیونکہ میرے خیال سے 3 دن یا 7 دن کے اندر اندر سارے آزاد کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں یا اپوزیشن کو، اور انہوں نے کوئی پارٹی جوائن کرنی پڑے گی. تو یا وہ حکومت کو جوائن کریں گے یا اپوزیشن کو، اور اس پارٹی کا سمبل پھر ان کو مل جائے گا. تو اگزامپل اگر انہوں نے فار سیک آف آرگومنٹ قلم دوات کو جوائن کیا ہے تو پھر شیخ رشید کو پہلے پرائیورٹی ہوگی کہ وہ اپنی خواتین کو دے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو دے گا. تو کم از کم ان کو اگر ورس کے سیناریو کم از کم 4-5 سیٹیں تو ان کو ملیں گی اگر یہ کسی پارٹی کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ان 4-5 میں سے ایٹ لیسٹ نمبر 1 ارشد شریف کے گھرانے کو دیں، اگر وہ نہ ہو ذل شاہ کے گھرانے کو دیں، اگر وہ بھی نہیں لینا چاہتے تو 25 اور شہداء ان میں سے کسی کو دیں، اگر وہ بھی نہیں لینا چاہتے تو یاد ہے ہمارا پہلا جو دھرنا ہوا تھا کنٹینر سے ایک بندہ گرا تھا، وہ پہلے دھرنے میں ہمارے 3 بندے شہید ہوئے تھے، تو ان میں سے کسی کو دیں. لانگ سٹوری شارٹ کہ شہداء میں سے کم از کم ایک بندے کو ایز اے سمبولک سیٹ دی جائے. اوور ٹو یو مرشد بھائی. اچھا، پہلے تو یہ 5-10 سیٹیں لے کے ہم نے زکوٰۃ لے کے کرنا کیا لے یہ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اب بنے گی پی ٹی آئی کی ڈھیر ساری، ٹھیک ہے، درجنوں میں بنے گی. تو درجنوں میں بنے گی تو اس کے لیے اگر کسی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو ظاہر معاہدہ کر کے جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ شیخ رشید اگر سپوز وومنس کی 30 سیٹیں آ رہی ہیں تو 30 میں سے 20 وہ رکھ لے گا تو 5-7 ہمیں 10 دے دے گا، ایسے نہیں ہوگا. وہ ذرا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا ان کو. دوسری بات یہ، اگر ایسا ہی ہوگا کہ اس کو سارے اس کی جانے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت بھی نہیں اس کے ساتھ اتحاد کرنے کی. اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگ پری آفٹر الیکشن کے، یعنی اصل میں آپ کا ٹارگٹ تو الیکشن ہونا چاہیے تھا اس وقت. آپ الیکشن کے بعد میں عورتوں کی سیٹوں کے اوپر بنی، مطلب یہ کرنا چاہیے تھا، ہونا چاہیے. اچھی بات آپ کی سجیشن مجھے پسند آئی ہے، لیکن اس ٹائم فوکس جو ہونا چاہیے تھا وہ تو الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن جیتیں گے تو عورتوں کی سیٹیں آئیں گی. وہ بچہ جمعہ نہیں تو اس کے اوپر لڑائی کہ یہ اس لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا نام کیا رکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے یہ الیکشن جیتیں. اور کافی لوگ جو ہے نا آج کل جس طرح کسی کو سیٹ نہیں ملتی وہ بھی کھڑا ہو گیا اٹھ کے منہ اٹھا کے کہ جی مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا. تو عمران خان صاحب کسی سے نہیں ملے، وہ جو بھی بات ہو رہی ہے ان کی انٹریکٹ ہی ہو رہی ہے. اور اگر کسی کو غلط دے بھی دیا اور پارٹی اس پہ قائم ہے، اور کل عمران خان صاحب کی بہن نے بتا دیا ہوا ہے کہ گور صاحب جو ہیں وہ کیا نام ہے، گور کہہ رہا ہوں، وہ 2 بندے جو ہیں وہ کریں گے، ڈیسائیڈ کریں گے، عمر ایوب کریں گے اور ساتھ دوسرے وہ کریں گے. تو ان سے رابطہ کریں، ان سے لیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بنوانی ہے اپنے حق کے اندر کہ میرے لیے ویڈیو بنائیں، اور ایک نیا پروپیگنڈا کہ لوگ، اور بہت سے لوگ، میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے اس لاہور میں رابطہ کیا کہ آپ اپنے حلقے کے ایم این اے سے میرا رابطہ کروا دیں. تو انہوں نے کہا یہ اچھا یہ نام ہے تو میں کروا دوں گا. اور میں نے کہا یہ نام نہیں ہے، نام یہ ہے. نہیں اس کو پھر میں نے جب زور دیا انہوں کو، میں نے کہا نہیں آفیشیل میں بتا رہا ہوں تمہیں. تو انہوں نے پھر دوبارہ رابطہ کیا، دوبارہ پتہ کیا تو وہ خود ہی مان گیا، او نہیں وہ میں نہیں ہوں، مجھے نہ کر دیا. اور ہر جگہ کیا بتا رہا ہے کہ میں ہوں. یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی. جیتیں گے تو وہ عورتوں کی سیٹیں ملیں گی نا. عورتوں کی سیٹیں کے اوپر ویسے ایک لسٹ کو دینی پڑتی ہے، اس کا مجھے نہیں پتا وہ لسٹ پہلے دینی پڑتی ہے بعد میں امینڈمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ظاہر پرائورٹی بیس وہ سیٹ ہوتی ہے کوئی، زیادہ مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن الیکشن فوکس کریں آپ لوگ. الیکشن میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، جو لوگ بیٹھ ہی نہیں رہے، بلکہ آج ظفر بھائی بتا رہے تھے ان کے علاقے میں بھی پاکستان میں اس طرح ہی معاملہ ہوا ہے. کوئی جو بندہ جس کو نہیں ملی وہ اٹھ کے کھڑا ہو سب کو بتا رہا ہے مجھے مل گئی ہوئی ہے. تو یہ فوکس اس پہ کریں، الیکشن پہ کریں. یہ چیزیں بعد میں ہوں گی، یہ سیاست ہے. یہ آئی تھنک پارٹی کو فی الحال اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ مشورہ ہوگا. جزاک اللہ. جی آپ کی بات میں وزن ہے، مگر یہ جو لسٹیں ہیں نا آپ کہہ رہے ہو وہ آلریڈی پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ، ان کی اپنے آفیشیل پیجز پہ پڑے ہیں. تو اگر کوئی فیک نام سے الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہا ہے تو پہلے ہم نے وہ دیکھنا ہے. تو ہم ساتھ میں الیکشن کیمپین بھی لڑ رہے ہیں، ساتھ میں ہم اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں
جنہوں نے اپنے نشان دیے اپنی آواز سے. ہم جیسے زرتاج گل ہیں, انہوں نے ویڈیو بنائی ہے, یا جتنے بھی KPK کے لوگ ہیں انہوں نے ویڈیو بنا کے ہمیں انہوں نے سینڈ کی ہیں, وہ ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے منہ سے بولے کہ بھئی میرا نام XYZ ہے, مجھے یہ نشان الاٹ ہوا ہے, اور اپنی فیو منٹ کی فیو سیکنڈ کی اپنی ویڈیو بنائے اور اپنے پیج پہ وہ پوسٹ کرے. ہم اس کو لے کر اپنے تائیں اس کو پروموٹ کریں گے, اور ظاہری بات ہے اس کو ہم ڈبل چیک کریں گے PTI کی آفیشیل جو لسٹ ہے اس کے ساتھ. وہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹویٹر بھی پڑی ہے, فیس بک بھی پڑی ہے, انسٹاگرام پہ بھی پڑی ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ ہم وہ میچ کریں گے. غلط بندے کو ہم مگر ساتھ ساتھ میں جیسے آپ نے بولا نا یہ الیکشن ہے, تو الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سینیٹر اور ہمارے جو MNA MP جو سلیکٹ ہوں گے وہ اپنی چاچی مامی خالہ زادہ سب ان کو نا رشتہ داروں کو اندر ٹھونس دیں, جو پہلے پرویز خٹک نے کیا ہے, محمود خان نے کیا ہے اور باقی لوگوں نے کیا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے, یہ اپنی لسٹیں پہلے سے جمع کروا دیتے ہیں, اور پھر الیکشن کمیشن اوپر سے شروع ہوتا ہے, جو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور سو فور دے گو ڈاؤن دا لسٹ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے کہ اس لسٹ میں ان کا نام شامل کیا جائے, اور ایسا نہ ہو کہ اندر پرویز خٹک جہاں ہماری پارٹی میں بن جائے یا محمود خان بن جائے یا سو اینڈ سو فورتھ. صرف یہ ہمارا تھا کہ بھئی 2 ٹون اسٹریٹجی ہے, الیکشن بھی ہم لڑیں, الیکشن کے کینڈیڈیٹ کی بھی سپورٹ کریں, ساتھ ساتھ میں یہ شہید کا بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ شہیدوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیں اور پھر میں اور آپ بیٹھے رہیں اور یہ بولیں گے اس ٹو لیٹ, آپ نے پہلے کہنا تھا. اوور ٹو یو مرشد بھائی. جی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں تو اس کے حق میں شہیدوں کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے اور ان کو آگے لے کے آنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لسٹ ہے وہ آفیشیل سے بات کرنی چاہیے. اس طرح کی میرے خیال میں تو چاہوں گا کہ اس چیز کو بجائے اس کے کہ ہم لوگ ادھر اور ہمارے ڈسکس کرنے سے کوئی وہ اس میں نام شامل بھی نہیں ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کے لیے آواز بھی ہم نے اٹھوائی بھی ہے. کچھ ہمارے دوست کینیڈا سے نیشنلٹی چھوڑ کے گئے, ان کو کنفرم ہو گیا, سب کچھ مل گیا ان کو, اور آخری ٹائم پہ ان کو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ جی وہ خود ہی بیٹھ گیا. مطلب پروپیگنڈا بھی کیا کہ وہ خود ہی بیٹھ گیا, اس بندے کو پتہ ہی نہیں, وہ اس کو یعنی فائنل ہوا ہوا اس کو میرے خیال میں سائن بھی شاید مل گیا یا کیا, وہ اس کے خلاف کرا دیا کہ وہ بیٹھ گیا, اسے نیچے والا اوپر آ گیا. تو یہ ہمارے لوگ بڑے چکر باز لوگ ہیں. مطلب ہر جگہ ہی ہم لوگ پاکستانی کوئی نہ کوئی چکر بازی کرتے ہیں. لیکن اور دوسرا مرشد بھائی وہ وہاں پہ بھی بیٹھے نا, جنگیر ترین کے پاس وہ جو تھا وہاں پہ وہ ہمارا ہاں وہ بھی جی, بیٹھ وہ گیا. پیر صاحب بیٹھ گئے ہیں. بھائی پیر صاحب تمہیں اچھا مرشد بھائی آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی پارٹی ہائی جیک ہوگی؟ یہ ہر طرف سے اس طرح کے سوال آ رہے ہیں, اس طرح کے بیٹھ رہے ہیں, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی بیٹھ رہا ہے, کوئی آ نہیں رہا, کوئی بتا نہیں رہا میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے, یہ ڈر ڈر کے کمپین بھی نہیں کر رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا اس میں اصل میں اچھا ویسے یہ ایک بڑی اچھی بات آپ غور کریں, آپ کو نون لیگ کی لسٹ کہیں نہیں ملے گی. PTI کی جو آفیشیل لسٹ ہے نا وہ کیا انصاف.pk کے اوپر پڑی ہوئی ہے. بے شک انسٹاگرام ادھر ادھر سے نہیں بلکہ انصاف.pk پہ ویب سائٹ پہ جائیں, ادھر پڑی ہوئی ہے ان کی اوریجنل لسٹ. اچھا اب ان کی کہیں نہیں ہے. میں نے ایک لسٹ بنانے کی شروع کی تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, کل میں نے سارا دن لگایا, میں بڑا تنگ ہوا, مجھے کہیں سے نہیں ملی ان کی لسٹ پراپر کہ کس حلقے سے کون کون کھڑا ہے. ویسے ہی پھر میں نے سما نیوز کے ٹکڑے لے لیے, میں نے جیو نیوز کے لیے کہ نواز شریف کہاں سے کھڑا ہے کس حلقے سے, کیونکہ میں ایک لسٹ بنا رہا تھا. جتنے بھی ان کے مین کینڈیڈیٹس ہیں نا 20-25 لوگ ہیں, ان کی لسٹ بنانی ہے. وہ جس حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں جو بھی PTI کا بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو جتانا, یہ ہماری پریورٹی ہے فرسٹ. میں نے یہ رکھی ہوئی, آپ بھی رکھیں یہ پریورٹی. کیوں؟ یہ جن کو شوق ہے نا, جنہوں نے وزیر بننا ہے, جنہوں نے وزیر اعظم بن کے لوٹنا ہے ہمیں, ان کو سمجھ میں نہیں جانے دینا. باقی ہماری پارٹی جاتی ہے نہیں جاتی, ان کو نہیں جانے دینا. تو یہ میرا تو یہ ایک میں نے ایک یعنی پلاننگ کہہ لیں آپ اس کو, کہ یہ 20 سیٹوں پہ بھی اگر ہم فوکس سارا کر دیں نا, مطلب ہم کریں گے تو ہم سارا ہی جیتیں گے, لیکن مین فوکس ان پہ رکھا جائے. تو مجھے لسٹ نہیں ملی. اور ان کے یہاں آپ یہ دیکھیں, آپ کے سوال کا جو حصہ ہے, ان کے یہاں کوئی لڑائی بھی نہیں ہے, کوئی اٹھ کے 2 نمبر طریقے سے کلیم بھی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے رحم دلی, عمران خان صاحب معاف کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ اس نواز شریف نے ایک جج نکالا, وہ پانچوں کے پانچوں نکالے کہ جو لوگ جو تھے نا وہ جنہوں نے اس کے خلاف بینچ میں بیٹھے تھے, وہ کینہ پرور لوگ ہیں. وہ پین گرا تھا نا, اٹھا کے نہ دیتی تو اس کے ساتھ پتہ کیا ہوتا, وہ پین اٹھا کے دیا. اس طریقے سے اس لیے لوگ ان کے غلام بن کے, یہ سارے پولیس والے ان کے پیچھے, کیونکہ ہم ذہنی طور پہ غلام ہی ہیں بیسیکلی. اب چونکہ عمران خان صاحب بدلہ نہیں لیتے تو یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر کوئی منہ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے.
اب چونکہ پارٹی کی اسٹریٹجی تھی کہ ہر حلقے پہ 4-4 5-5 لوگ کھڑے ہوں گے، اب وہ جو بیچ میں ظاہر ہے لوگ اصل میں نظریے کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے نا، میں جن کی بات بتائی نا، وہ کینیڈا کے بندے تھے، کینیڈا کے، وہ جو گئے نا ان جی کو سر، جیسی وہ علی ڈوگر صاحب آتے ہیں نا، ان کے وہ بڑے اچھے بڑے پیارے دوست تھے. وہ آپ نے وہ انٹرویو بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی سنا تھا، وہ ان کے بڑے پیارے دوست تھے اور ہاں جی. بڑے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا. اور ایک اور لیکن سر اب آپ پازیٹیو کو چیز اگر ادھر پازیٹیو چیز جو لوگ سن رہے ہیں نا، ان کو پازیٹیو چیز بھی پتہ لگنی چاہیے نا. پازیٹیو چیز یہ ہے کہ انہوں نے اف نہیں کیا، اور انہوں نے بلکہ میرے سے فون پہ جب بات ہوئی، میں ہر دفعہ ہوئی تھی بات، وہ ابھی پاکستان میں ہیں، کمپین کس کی لڑ رہے ہیں؟ جس بندے کو ان کی جگہ ٹکٹ دیا گیا اس کی کمپین وہ رن کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے سبحان چیز، اللہ یہ ہوتے دیکھیں ہیں نا لوگ سر، جو یہ کھڑے ہوتے ہیں پارٹی کے ساتھ. بالکل اچھا مرشد بھائی، آپ سے ایک اور دیکھیں، جو چیف سیکرٹری تھے عمران خان کے، گمن صاحب، جانتے ہیں نا آپ گمن ایاز، وہ ڈالے لے کے جاتے تھے، وہ تاریخوں پہ وہ دیکھتے تھے آپ کتنے کتنے ان کے ساری گاڑیاں ان کی ہوتی تھی. انہیں خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹکٹ دیا گیا انہیں، ان کا ٹکٹ ان سے واپس لے کے کسی اور کو دے دیا گیا. اور وہ بندہ پارٹی چھوڑ کے جا چکا تھا، لیکن وہ باہر اسے دے دیا گیا. اب کیا سمجھیں ہمیں بتائیں، ہم کیا سمجھیں اس چیز کو، ہاں کس طرح آپ ہضم کریں گے؟ اچھا، یہ آپ نے یہ دیکھیں، یہ کویشچن یہ ہمارے ذہن میں بڑی ہوئی ہے کافی، میں بھی ہفتہ 2 ہفتے ایک شیر افضل مروت صاحب کو لے کے میرا دل نہیں مانتا تھا، میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے اتنا کچھ قربانیاں ان کی زیادہ ہیں اور انہوں نے واقعی لوگوں کو نکالا ہے، تو ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر ہمارے یہاں یہ بھی پیدا ہو گیا نا ذہن میں، ہم ہر کسی پہ شک کرنے لگے ہیں. لیکن یہ جب سے یہ کل انہوں نے جو برسٹر گور کے ساتھ کھڑے ہو کے دیا ہے نا کہ مجھے تو عمران خان سے نے بلایا نہیں، مجھے ادھر بلا لیا گیا اور سارا کچھ بتا دیا انہوں نے، حامد خان کہاں کھڑا ہے، کون کہاں کھڑا ہے. اس کے بعد میں ہمیں کلیئر ہو گیا کہ آپ کن آپ برسٹر گوہر پہ اعتبار کریں، اپنے چیئرمین پہ، اور شیر افضل پہ اعتبار کریں. دوسرا، عمران خان کی بہن جو ہے نا، وہ وکیلوں کے علاوہ کوئی ان سے ملتا ہے تو وہ ان کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کی وائف ہیں. ان کی وائف تو چلو سامنے نہیں نہیں آتی. سر، آپ نے وہ اس کا جواب نہیں دیا مجھے کہ یہ جو وہ گمن سے لے لیا گیا ٹکٹ، وہ کتنا پیارا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، میں اسی کی بیس پہ اسی کے پر آ رہا ہوں. اب یہ جو ان کی اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے، عمران خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں نا، ان کو پارٹی سے تو نہیں ہے، لیکن ان کو چیزیں آ کے بعض چیزیں جو ہے نا وہ آ کے کلیئر کرنی چاہیے عمران خان سے. یا تو ان سے وہ رابطہ کریں، وہ عمران خان سے ان کا بیان لے کے آئیں. وہ تھرڈ پارٹی ہیں، وہ نہ پارٹی کے اندر ہیں بلکہ عمران خان کی سسٹر ہیں، وہ جو بھی آئے کے بتائیں گے ان کو ماننا پڑے گا. تیسری چیز انہوں نے آ کے کل بتا دیا ہے کہ 2 بندے جو ہیں وہ میں نے آپ کو نام بتایا بھی، کیا نام ہے، پی ٹی اے کے جنرل سیکرٹری جو ہیں، عمر ایوب اور شبلی شبلی، ہاں، یہ 2 بندے ہیں، ان سے رابطہ کرنا ہے. انٹرنیٹ پہ میرے آپ کے ویڈیو بنوانے سے کسی کا کچھ نہیں ہوگا. آپ نے تھرو پراپر جانا ہے، ان سے رابطہ کرنا ہے. جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس سے بات نہیں کرنی. عدالت بھی یہ کہتی ہے پی ٹی اے کے لوگوں کو کہ ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے، ہمارے پاس تو آئے نہیں. اور یہ پی ٹی اے والے لوگ کرتے بھی ہیں ایسے تھوڑا سا. ایک تو کچھ وکیل بھی ایکسپوز ہو گئے، حامد خان، اس کو تو میں وکیل ہی نہیں مانتا. اس کو جب سے یہ منشی نے لائیو ٹرانسمیشن کر کے تماشا لگایا نا، اپنا بتایا، کارٹون چلایا، تب سے بہت سے وکیل ہمیں سمجھ لگے ہیں. می لارڈ، مرشد بھائی، آپ نے کتنی پیاری بات کی کہ احمد خان کو آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، سب سے بڑا وکیل وہی ہے، لڑا بھی وہی ہے، اور اس کے اوپر سوال پتہ کیا ہے؟ اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو بلے کا نشان واپس لے لیتا، لیکن جج جس وقت اسے بلاتا تھا وہ آگے سے آنسر نہیں کرتا تھا. آپ نے دیکھا نا، لائیو آپ نے دیکھی ہوگی. کیا خیال ہے؟ اگر وہ چاہتا تو وہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے سوالوں کے جوابات نہیں دیے. ٹھیک سر ہے، وہ اسی بولتا ہی طرح نہیں ہم تھا، می یہ لارڈ ہی کوشچن کرتا اٹھا رہتا، رہے ہیں. ہاں جی، می لارڈ جی می سر، لارڈ ہی کری جاتا. جی. اور اسی لیے ہم یہ کوشچن اٹھا رہے ہیں سب سے کہ دیکھو یار، کہ کیا ہو رہا ہے پارٹی میں، کہاں سے کس طرح ہو رہا ہے. کسی سے ٹکٹ لے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ ہاں، رہی. لیکن اب میں نے آپ کو بتایا نا، اب ہر کسی کو جو ان کی عمران خان کی سسٹر نے کہا ہے نا، اس سے رابطہ کریں، وہ فیصلہ کریں گے. اب یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، یہ دوسری پارٹی جو بن گئی ہوئی ہے، یہ ان سے کوئی رابطہ نہ کرے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز تھوڑی سی واضح ہو گئی ہے پچھلے کل سے. اب لوگوں کو کہاں جانا ہے، کہاں رابطہ کرنا ہے، کن سے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے جو برسٹر گور صاحب چیئرمین صاحب ہیں، ان کو یہ بڑے شریف سے بندے ہیں. یہ کوئی
کسی کی نام بھی نہیں لیتے، بات بھی نہیں کرتے. جب آپ اتنی پارٹی سے بڑی پارٹی آپ کو سنبھالنی ہوتی ہے نا، تو آپ کو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے آ کے بات کرنی ہوتی ہے. میرے خیال میں ان کی تھوڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. بی ایف ٹی اوور ٹو یو سر. سوری بی ایف ٹی. سر بس مجھے اجازت دیجیے گا، میں نکلتا ہوں. بالکل آپ لوگوں کا بالکل بہت ویری شکریہ. دیکھیے یہاں ہم نے مرشد بھای یہاں ہم نے یہ او پی ایف کا فورم یہ ہے کہ بھائی یہاں پر آئیں اور کوشچن آنسر ہوں گے. جیسے میں نے پہلے بولا ہم پہلے بھی ایک براڈ چلاتے تھے مگر وہاں پر ہم یس سر نو سر کرتے تھے. یہاں پر ہر بندے کو کوشچن کی ایز لانگ ایز وہ تہذیب کے دائرے میں ہو ہم سوال کریں گے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ خان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بھئی آپ کوشچن کرو، اسٹینڈ ود دا ٹروتھ، اسٹینڈ ود رائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا بڑا زبردست آپ آئے، آپ نے اپنا ٹائم دیا اور آپ ہمیشہ کی طرح آتے رہیں انشاءاللہ. اور آپ کے اوبیسی جذبات کی قدر، آپ کی انفارمیشن کی آپ کے پاس نالج ہے ماشاءاللہ، تو اس کی قدر. ہم تو یہ کیمپین لے کے چل رہے ہیں کہ ارشد شریف کی والدہ کو یا اس کی وائف کو جسٹس ملے گا، اور انشاءاللہ ہم جو آپ نے جو دو نام بتائے ہیں عمر ایوب اور جو دوسرے ہیں ادھر تک انشاءاللہ یہ بات پہنچے گی. اس کے بعد وہ دے نہ دے وہ الگ بات ہے، مگر ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ارشد شریف کی شہادت کو ہماری پارٹی بھی کیش کرے، جیسے وہ بھٹو کو شہید کو ابھی تک وہ کیش کر رہی ہیں، یا ضیاء الحق شہید کو انہوں نے کہا تھا ضیاء الحق شہید ہو گیا اور نون لیگ نے پورا الیکشن جیتا تھا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں نے بھی کافی ارشد شریف کی تعریفیں کی ہے. when it comes to وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے الفاظ ضرور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کو نہیں ہو کسی 25 شہیدوں میں سے ایک نہ ایک تو ہوگا نا جو willing to take the seat. اوور ٹو یو میرے بھائی، بہت بہت بالکل شکریہ. بالکل، جزاک اللہ. چلے اچھا مرشد بھائی ایک عرض ہے آپ سے، ایک عرض ہے. جی جی. دیکھیں سر، پچھلی دفعہ جو سر ہوا تو ہم نے ان شہیدوں کو دکھا کے تو انہوں نے 8 کروڑ یا 10 کروڑ لیا. ٹھیک ہے نا، کتنی جاتی ہے سر کہ ہم پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے پھر ہم انہوں نے کوئی ایک چیز نہ دے سکیں. ایک وہ 8 کروڑ جو لیا تھا وہ انہی کے لیے لیا تھا، وہ کوئی ہم نے کوئی کسی اور کام کے لیے تھوڑی لیا تھا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ملا یا کسی کو ملا یا کہاں گیا. سر یہ تو پھر شک کی بنیاد ہے. یہ تو پھر کہ یہ ویسے نا ذاتی طور پہ تھوڑی سی ویڈیوز وغیرہ بنا کے ان کو کہ ہم نے کسی کے کیا مدد کی، کسی کے اکاؤنٹ میں کیا ڈالے، وہ بتانا چاہیے تھوڑا سا. ویلڈ سوال ہے کہ نہیں سر؟ آپ مرشد بھائی آپ بڑے پیارے بندے ہو، بڑے اچھے بندے ہو، سوال بڑے آپ کا پیارے ویلڈ ہے. انسان ہو، بڑے اچھا ایک پیارے چھوٹی انسان سی ہو. یہ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں سر؟ اچھا عابد بھائی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. ٹائم ویلڈ نہیں ہے اس بالکل کا، ویلڈ ہے، 1 منٹ. ٹائم ویلڈ نہیں ہے. اچھا مرشد بھائی اگر ایک چھوٹی سی میں ریکویسٹ کر دوں، اگر آپ ہمارے اس نظریے سے ایگری کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ بنا دیں کہ جب بھی موقع ملے ارشد شریف کی والدہ کو یا ان کی وائف کو پارٹی جب بھی پارٹی کے لیے کمفرٹیبل ہو، اس الیکشن میں دیں، اس الیکشن کے بعد دیں، 10 سال بعد دیں، 100 سال بعد دیں، مگر ان کو ریزرو سیٹ دینے چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی اگر آپ اگر ایگری کرتے ہیں تو آپ اگر اس پہ تھوڑی سی ویڈیو بنا دیں. اوور ٹو یو میرا بھائی. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرا ٹارگٹ الیکشن میرا جیتنے کا. میں فوکسڈ ہوں. الیکشن کے بعد انشاءاللہ میں بنا دوں گا اس کے اوپر، لیکن ابھی بہت زیادہ اور مسئلے مسائل ہیں جو کہ فرسٹ پریورٹی ہے میری نظر میں. یہ دوسری تیسری پریورٹی پہ آتی ہے یہ بات. لیکن آپ کی بات جائز ہے، اور وہ جو کروڑوں کی بات کی آپ نے ان کے لیے لیے گئے، وہ اس کے بارے میں بھی دیکھیں. کوئی بھی چیز زکوٰۃ کوئی بھی چیز لیتا ہے، جیسے شکوت خانم کو دیتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمیں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ویب سائٹ پہ ان کو ڈالنی چاہیے. یہ آپ کی ویلڈ بات ہے. اور لیکن ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ٹائم ہے. ہمیں اگر الیکشن نہیں جیتے، ہم ان چیزوں میں ادھر کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے الیکشن جیتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں الیکشن کے بعد ضرور آپ کی اس بات کو آگے لے کے چلوں گا. مرشد بھائی کوئی آپ کو الیکشن ٹاؤنٹ کو نہیں نہیں کر چھوڑ رہا. رہے، الیکشن کو کوئی نہیں چھوڑ رہے، الیکشن پہ فوکس ہے، مشورے بھی دے سر رہے ہیں، لوگ سب نا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بہترین اصل میں بات نا کر رہے ہیں. ہمارے نیچے لوگ سنتے ہیں آ کے، لوگ جو ہے نا بہت سے، ہم لوگ تو چلو ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ آ کے ہمیں 5-10 منٹ سن کے اپنا پوائنٹ بناتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے بات کی ہے، ورنہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں الیکشن کے بعد میں آپ لوگوں کے یہ 2 پوائنٹ جو آپ نے اٹھائے نا، اس کے اوپر میں ڈیفینیٹلی بات کروں گا. مجھے اجازت شکریہ، دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ سر، بڑی بہت مہربانی شکریہ. سر، السلام علیکم. بڑی مہربانی سر. آتے رہیں سر، آتے جی رہیں. ٹھیک انشاءاللہ ہے. انشاءاللہ.
شکریہ جی، شکریہ، بڑی مہربانی تیرا کرے زبردست، بگ ریسپیکٹ، بگ ریسپیکٹ. اچھا جی، ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ابو حمدان بھائی، آپ کیا کہتے ہیں ابو حمدان بھائی؟ ابو حمدان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، مانی جٹ نے ہمیں جوائن کیا. مانی جٹ بھائی آپ کیسے ہیں؟ خان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں ابھی. مانی جٹ ویلکم میرا بھائی. جی میری تو فل اسکرین ہی بلیک ہے، پتہ نہیں مجھے تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، مائک بھی پتہ وہ نہیں کس اصل طرح میں اوپن ہو گیا. ہماری براڈ گر رہی ہے تو سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں. براڈ گر رہی ہے تو پلیز اچھا، سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں. جو عابد بھائی کی میں پکچر ہے. ریزوم کر کے آتا ہوں، میں ریزوم کر دیتا ہوں. جی جی نہیں، آپ ادھر ہی رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. عابد بھائی آپ ادھر ہی رہیں، ہم ڈبل ٹیپ کرتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، جب تک وہ آتے ہیں تو مانی بھائی آپ بات کریں جب تک وہ آتے ہیں. آگے ہیں، زبردست. اچھا اب ٹھیک ہو کس گیا. ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے؟ اب جناب ہم ٹاپک کو چینج کرتے ہیں. ابھی ایک منٹ خان بھائی کو لے لیتے ہیں. ملک جی کو، سوری، خان اونلی ویلکم جی. آپ کو ہم نے پہلی بار دیکھا، شاید آپ آتے ہیں، میں نے آپ کو پہلی بار اٹھایا، تو آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں اور پھر آپ ہمارے پوائنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی خان اونلی ویلکم میرا بھائی. جی السلام علیکم. بی ایف نمبر نیم چینج کیا ہے. عابد کو کینیڈا سے علی بول رہا ہوں. اور ویلکم میرا عابد ویلکم. میں نے چینج کیا ہوا نیم. آپ کا بھی چینج تھا تو کافی دنوں سے تو میں دیکھ رہا تھا، عابد کا آ رہا ہی نہیں تھا، تو میں آج میری واٹس ایپ پہ بات ہوئی تو کہہ رہا تھا میں نے دوسرا نئی آئی ڈی بنائی ہے، تو میں نے بھی آئی ڈی چینج کی جی ہوئی جی، تھی. تو اچھا ٹھیک، بس ہم کچھ تینوں نے پتہ نہیں ہے چینج مجھے کر کیا لیا. بات چیت ہو رہی ہے. میں سن رہا ہوں آپ کو، آپ کیری آن کریں. اچھا سب، اچھا میں جتنے ڈبل لوگ ٹیپ ہیں پہ آپ زور رکھتا ہوں، سب میں لوگ کو. ڈبل ٹیپ پہ زور رکھتا جی ہوں، جی آپ کیری سب، آن کریں. جی جی، کوئی گیسٹ چاہیے ہوا تو بہت مجھے بہت شکریہ نیچے میرا کر بھائی. دینا، اچھا، آپ کو کسی اور کو لے آنا. السلام علیکم. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وعلیکم السلام. ملک جی آپ کے پاس مائک ہے، بسم اللہ. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ملک صاحب کے. ہاں جی، اللہ کا الحمدللہ. جی شکر. جی، ویلکم ویلکم. ٹھیک ٹھاک. اور بھائی ٹھیک ہو؟ بی ایف ٹی سناؤ، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا کرم. آپ سنائیں کیسے، میں آپ کا سن دن رہا تھا کیسے کافی گزرا؟ دیر سے. الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ابھی ڈیوٹی فنش کیا ہے، بس انشاءاللہ ابھی آپ سے 1-2 گھنٹہ چلیں گے. میں سن رہا تھا مرشد بھائی کہ میں ان کی براڈ پہ بھی اللہ گیا آپ تھا، کے اچھی رزق میں باتیں اضافہ کرتے کرے، ہیں. آپ کو صحت تندرستی دے ماشاءاللہ. آپ اور ایک ان کے ساتھ ایک بال بھائی جی جی بیٹھتے ہیں، وہ بھی صحیح مشورے دیتے ہیں. ابھی ایپ نہیں چل رہا، میں ٹرائی کر رہا ہوں 2-3 دن سے. یہ ایپ بنایا ہوا ہے نا پی ٹی آئی کا، آپ بول رہے تھے، وہ کب فنکشن اچھا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. وہ اصل میں نے وہ میرے خیال سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آلریڈی میرے خیال سے ٹرائل تو اس کی چل رہی ہے، ٹرائل ہو گئی ہے میرے خیال سے. دین تو ایپل کا میرے خیال سے ابھی ان لاک. جی بھائی، تو وہ میرے خیال سے اینڈرائڈ پہ تو اویلیبل ہے. ملک جی آپ اینڈرائڈ یوز کر رہی ہیں یا ایپل؟ کون ہاں، سا فارمیٹ ہے آپ کے اینڈرائڈ پاس؟ یوز کر، اینڈرائڈ ہی ہے. اینڈرائڈ تو میرے خیال سے نہیں، وہ ہاں اس اینڈرائڈ کا میرے جو ہے خیال نا سے میں نے اوپن ڈاؤن تھا. آپ لوڈ پتہ کیا نہیں، ہے، وہ شیری بھائی شام ڈاؤن لوڈ کیا ہے، ٹھیک وہ سبمٹ کرنا اپنا نام، ای میل، سب کچھ. پھر اس کے بعد آپشن آتی ہے او ٹی پی کی. او ٹی پی تو آتا ہی نہیں ہے اس کا. او ٹی پی اچھا آئے ابھی گا تو نہیں آ پھر رہا. فنکشن وہ آتے ہیں ہوگا. شام کو ہمارے پاس نا. ٹھیک ہے، وہ شام کو بھائی آتے ہیں، تو جیسے ہی وہ آئیں گے ان سے آپ کی ڈائریکٹ بات کروا دیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ شام باقی کو، کیونکہ آپ انشاءاللہ کو پتہ ہے ہم امریکہ نے کا اور یورپ کا ٹائم تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اپنے دوستوں سے رابطہ کیا ہے اپنے حلقے میں، NA72 سیالکوٹ پسرور میں، اور ہماری انشاءاللہ پوزیشن ٹھیک جا رہی ہے، لیکن 1-2 مسئلہ بنا ہوا ہے وہاں پہ. آپ ہلو. بتائیں اگر ہم کچھ ہیلپ کر سکیں. ہاں. جی جی آپ بات کریں، ہم سارے میوٹ پہ ہیں. ہیلپ یہی ہے کہ آپس میں وہی جو آپ پہلے بھی بات کر رہی تھی، آپس میں لڑ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ دیا ہوا تو مجھے ٹکٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کنفرم کا ملک کریں اور ویب سائٹ پہ ڈالیں سب کچھ، کسی لوگوں کو کنفرم ہو جائے کہ یہی آدمی ہے.
ٹھیک ملک ہے جی میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، آسان طریقہ. آپ جیسے مرشد بھائی نے بولا ہے نا، آپ انصاف.pk پہ جائیں، انصاف.pk جو پی ٹی آئی کی بہت پرانی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کو لسٹ نظر آئے گی، اس میں سے آپ اپنا کینڈیڈیٹ دیکھو، جو آپ کو اس پہ لکھا ہوا ہے نا وہ آپ کا اصل کینڈیڈیٹ ہے. جی ملک جی آپ کو میری آواز آئی ہے یا آپ کی کال آ گئی ہے؟ اچھا، جب تک ملک جی آتے ہیں، میرے پاس یہاں تقریباً 30 لوگ بیٹھے ہیں. سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ نے اگر اپنا کینڈیڈیٹ دیکھنا ہے انصاف.pk پہ آپ جائیں. پی ٹی آئی کی بہت پرانی ویب سائٹ ہے، وہاں پر آپ لوگ جائیں گے اور وہاں پر آپ اپنا کینڈیڈیٹ دیکھیں، اپنا حلقہ دیکھیں، اپنا کینڈیڈیٹ اس کا انتخابی نشان دیکھیں، اور وہی پارٹی کا آفیشیل کینڈیڈیٹ ہے. گراؤنڈ پہ آپ کو کوئی کیونکہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، ہم نے واٹس ایپ پہ بھیجنی ہے. ابھی وہ سب لوگ کنفیوژن میں ہے کہ یار کون آدمی ہے، کون آدمی ہے. دو آدمی آپس میں بس ایک دوسرے کا اپنی شروع ہے ان کی کمپین جاری ہے. وہ بولا مجھ کو ووٹ دینا ہے، بولا مجھ کو ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ پرابلم ابھی چل رہا ہے. رات کو میں دوست سے پوچھ رہا تھا، بولا کیا سچویشن کا کوئی پتہ ہے؟ بولا ابھی تک یار سمجھ نہیں آ رہا کچھ. ٹھیک ہے، جی آپ نے میری بات سنی، میں نے کیا کہا. میں آپ نے جانا سنیے ہے، میں جا رہا ہوں. میں ادھر ابھی جاتا ہوں، میں کر لیتا ہوں. ابھی نہ جائے، ابھی تو ادھر بیٹھے نا میرا بھائی، ابھی تو بات کرے نا، ابھی ادھر چلے جائیں گے. ابھی آپ بیٹھے بات سنیں تو وہ بھی صرف سارا ٹائم ہے. تو انصاف.pk پہ آپ نے جانا ہے. جتنے بھائی بہنیں سن رہی ہیں، آپ سب نے انصاف.pk پہ جانا ہے اور وہاں پر اپنا حلقہ دیکھنا ہے. اپنے حلقے کے ساتھ ساتھ آپ کا بندے کا نام آئے گا اور نام کے ساتھ ساتھ اس کا انتخابی نشان آئے گا. تو وہ آپ کا این اے کا یا نیشنل یا پروویژنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگا نا، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جاری کردہ ٹکٹ نہیں ہوگا. تو آپ نے اس بندے کو دیکھنا ہے جو پی ٹی آئی کی آفیشیل انصاف.pk پہ ہوگا. وہاں سے میل یا فیمیل جو بھی ہیں اس کو آپ نے لینا ہے اور اس کو پھر آگے جا کے آپ نے پروموٹ کرنا ہے. جی ملک جی آپ کے پاس واپس آتے ہیں، بسم اللہ. جی اوکے انشاءاللہ. نہیں، ہمارا ابھی صوبائی کا 49 ہے اور 72 ہے یہ نیشنل اسمبلی کا. 49 میں انشاءاللہ ہم نے کل بھی دوستوں سے بات کی ہے کہ کیا سچویشن ہے، کیسی چل رہی ہے. منور گل ہے پی 49 اور انشاءاللہ اس کی پوزیشن صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ ہے منصور سرور. ٹھیک ہے، وہ یہ لفڑا بنا رہا ہے نا. اس کا حلقہ آتا ہے ظفروال، ہمارا حلقہ آتا ہے کنگرا پسرور میں. وہ ادھر آ کے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی ایسا ایک دو دفعہ ہوا ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا ان کو نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پرانے نون لیگ کے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ لفڑا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ بولتے ہیں یہ ادھر نہیں آنا چاہیے، تو اس کے لیے تیار ہیں. وہ منور گل ہے، انشاءاللہ کوشش جاری ہے. وہ کافی مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، انشاءاللہ وہ ون کرے گا. جی اوور ٹو یو. اچھا، دوسرا جتنا یہاں لوگ آ کے نا بتا رہے ہیں تھوڑی سی کنفیوژن ہے گراؤنڈ پہ، تو ہم یہاں ایک پینل انشاءاللہ بنائیں گے. 2-3 دنوں میں اس کی ورکنگ کر رہے ہیں کہ ایک عنایت لالا ہمارے پاس آتے ہیں، ایک اوسی بھائی آپ نے دیکھا ہوگا شام کے ٹائم آتے ہیں. تو 2-3 بندوں کا ہم پینل بنائیں گے جو یہاں آپ کے حلقہ بائی حلقہ آپ لوگوں کو رائٹ انفارمیشن دیں ہاں گے. تو ہم بھی ٹائم اگے کم آپ بھی کو ہے اور دے ٹائم سکیں، بہت زیادہ بھی ہے. بہت زیادہ کا ہم بھی مطلب ہے آپ کو دے کہ ابھی سکیں. بھی ہمارے جی تو ٹائم کم سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. ہم نے اپنی کیمپین ایک شروع کرنی ہے، اور زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، کچھ ہم نے لوز نہیں کیا. ابھی بھی ہم گراؤنڈ گین کر سکتے ہیں، مگر میک شور کہ رائٹ کینڈیڈیٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ جس بندے کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ دشمنی میں کھڑا ہو جائے اور ہمارا ٹکٹ یا ہمارا ووٹ توڑ دے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ ہمارے ریگولر لسنر ہیں، آپ کو پتا ہوگا اوسی بھائی کی کافی انفارمیشن ہے، عنایت لالا کی کافی ہیں، ایک آتے ہیں متی اللہ جان بھائی آتے ہیں، ایک بادشاہ بھائی ہیں. تو ان سب کی گراؤنڈ پہ ریالٹی میں انہوں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں، تو یہ آ کے ہمیں بتائیں گے اور ہمیں آگاہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب بی نہیں، ایف پی ہم آپ بھی کو انشاءاللہ بولے آپ کہ کو بھائی کرتے حلقہ رہیں گے. یہ مجھے انشاءاللہ کوئی پتہ نہیں ہے. ہم جی بھی آپ جی سے کرتے رہیں گے، یہی پوچھتے تو ہم رہیں گے، چاہتے ہیں، بتاتے رہیں گے بھائی گراؤنڈ پہ جی کیا جی چل رہا ہے. ہم کال کرتے ہیں، رابطہ ہم کرتے چاہتے ہیں. ہیں کہ ٹھیک ہے نا. ہماری جو ہے نا، ہماری انشاءاللہ تو ہم نے مل کے چلنا ہے. مین ہمارا فوکس پتہ ہے کیا ہے کہ ہم نے
خان کو جتوانا ہے، خان کو جیل سے نکالنا ہے اور جتوانا ہے. وہ ویسے کیسے جیل سے نکلے گا؟ اگر آپ میجورٹی 2/3 میجورٹی سے آپ الیکشن جیتے ہو نا، ہماری پارٹی جیتتی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ پارلیمنٹ میں وہ قرارداد پاس کریں گے کہ بھئی خان کو باہر نکالو. کوئی لا پھر خان کو اندر روک نہیں سکتا. ہاں ٹھیک ہو گیا نا؟ انشاءاللہ. مگر ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے، اور اس کے لیے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی ہم سب اتفاق سے کریں. مگر آپ کو پتہ ہے پاکستانی معاشرہ ایسے ہے، دو بھائیوں کا بھی آپس میں اتفاق نہیں ہوتا اگر اس کو ٹکٹ نہ ملے. تو ہمیں انشاءاللہ ہمارا فوکس ہے کہ پہلے ہم نے ٹکٹ جیتنا ہے، یہ نمبر 1 ہے. مگر ساتھ ساتھ میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ڈی پی بھی چینج کر لی، اور ہمارا ایک دوسرا فوکس چل رہا ہاں ہے کہ نہیں صحیح ہے، شہید یہ بھی ارشد صحیح ہے آپ شریف کا. کی والدہ کو ہم نے، یہ بھی صحیح ہے، یہ جو آپ کیونکہ ڈی پی ابھی چینج پتہ کر ہے رہے ہیں کیا یہ بھی صحیح ہے. آتے ہیں چیئرمین بھائی، ایک منٹ ہمیں ویٹ سر، ایک منٹ ہمیں ٹھیک ہے. اچھا ملک جی، پتہ ہے کیوں میں اس کو ساتھ لگا رہا ہوں؟ زیادہ لوگ اس سے اگری نہیں کرتے، میں اس لیے اس کو چلا رہا ہوں کہ دیکھو جن لوگوں نے سیٹیں جیت لی نا، سینیٹر کوئی بن گیا، کوئی قومی صوبائی اسمبلی کا، تو وہ پھر اپنے رشتہ داروں کو آگے کرتے ہیں. کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کی نانی ہے، چاچی ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ نون لیگ میں تو اپنے ایک نوکرانی کو بھی ٹکٹ دے دیا تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، تو آپ سمجھ گئے ہو نا. تو یہاں پر پھر ایسے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک بات نہ جائے زیادہ. ہمارے جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی ایف ٹی ابھی اس پہ بات نہ کرو، ابھی الیکشن پہ بات کرو. بھائی الیکشن تو ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے، مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ شہید کی بد دعائیں ہمیں لگ جائیں. ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم کیا کہتے ہیں اس کو بھول جائیں. تو ہم نے دونوں کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس بڑی انشاءاللہ ٹیم ہے، کریں گے، ہم انشاءاللہ اس پہ سب بھی کام کریں کریں گے، یار، اس پہ بھی. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کریں تو گے، سب کریں گے. آج سے ہم نے یہ رکھا ہے کہ 24 آور کے لیے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں جنہوں نے عمران خان کی تصویریں لگائی ہیں یا جھنڈا لگایا ہوا ہے، ریلیز عمران خان سے، عمران خان نے ریلیز نہیں ہونا. تو 24 آور کے لیے ارشد شریف اور عمران خان کی اگر ایک ساتھ کوئی تصویر آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اگر وہ نہیں، ارشد شریف کی سنگل تصویر ڈاؤن لوڈ کرو، اور 24 گھنٹے کے لیے نا، جیسے وہ پتلو کہتے ہیں نا کہ بھئی فار یو پہ چڑھا دو کہ وہ کچھ نہ ہو. پتلو یا یوسف کی اگر آپ صحیح ٹک ٹاک جانتے ہیں، صحیح وہ ہے. کہتے ہیں ہاں ہاں منڈے چک دو، یا مجھے اتنی پنجابی نہیں آتی، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، منڈے چک دو یا آواز چک دو پھٹے. ہاں. تو وہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ادھر ہی ہے، 24 ادھر آور ہی کے لیے. دبئی میں ہی ہے، ادھر وہ دبئی میں ہے، ہم بھی دبئی میں ہی ہیں. تو یہ جو ہے نا ارشد شریف کی نا، آپ نے 24 آور میں انشاءاللہ ایسی، وہ کیا کہتے ہیں نا، آپ لگا لو ڈی پی لگا لو، اور ایک اس کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرو، سوری تصویر، اور ٹک ٹاک پہ جا کے نا اس کی سپیچز ہیں. میں نے بھی، آپ نے دیکھو میرے پیج پہ جاؤ گے، میں نے ایک دو اس کی سپیچز میں وہ دیکھ لی. وائس اوور کی. اس طرح آپ بھی اس کی سپیچز ڈاؤن لوڈ کرو اور وہ لگاؤ کہ لوگوں کے جذبے جاگیں. اس بندے نے جان دی، اس کو پتہ تھا اس کو مار دیا جائے گا. تو دونوں ایک ساتھ ہونا ہے. ایسے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم لالچی بن جائے، ٹکٹ لے لیں اور اس کو بھول جائیں. دونوں ایک ساتھ ہوں گے. جیسے دیکھو جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم جنگ بھی لڑتے ہیں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جنگ ہو رہی ہے نماز کو چھوڑ دو، یا نماز پڑھنی اور جنگ نہیں لڑنی. دونوں کان ایک ساتھ ہوتے ہیں. ساتھ میں ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ساتھ میں لوگ اپنے جنگ سے بھی میدان جنگ سے چٹھیاں بھی لکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو. تو یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مشکل انسان پہ آتی ہے، مردوں پہ آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جفا مردی سے اس کا مقابلہ کریں، اور ہم نے دونوں کام کرنے ہیں. ارشد شریف شہید کے لیے بھی لڑنا ہے، عمران خان کے لیے بھی لڑنا ہے، پارٹی کے لیے بھی لڑنا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی لڑنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تو بہت بہت شکریہ. میں بات تھوڑی زیادہ کر گیا ہوں جی کوئی ملک بات جی. نہیں. اوکے اوکے، ہو گیا. انشاءاللہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ کسی اور کو موقع دیں. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس جگہ ہے، جب جگہ نہیں ہوگی میں پھر سیٹ آپ کی دے دوں گا. ابھی ہے ہمارے پاس ایک خالی سیٹ ہے جی. خان چلو میں میوٹ اون کر دوں. آپ آئے ہیں جی. او سر یار، چیئرمین صاحب ویلکم. چیئرمین صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اپنے بارے میں، اور پھر اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے یا ہمارے کوشچن پہ آئیں جی. چیئرمین سر صاحب کوشچن جی. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم سر. کوشچن تو میرے بہت سارے ہیں، لیکن ایک جو کوشچن میرے ذہن میں ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. تعارف کرا دیں گے، چھوٹا سا تعارف آپ کرا دیں، پھر آپ کوشچن کی جی طرف سر، آئیں. بہت بہت نام ہے شکریہ. جناب کا آصف بھٹی فرام یو کے. کون سی پارٹی آواز کو آ آپ رہی پسند کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں؟ جی سر؟ آ رہی آئی ہے. لو کون سی عمران پارٹی کو خان، پسند؟ آئی لو عمران خان، آئی لو پی ٹی آئی. اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وی آر لو عمران خان. زندہ باد زندہ باد. یو کے سے آپ کون سی جگہ سے ہیں میرا بھائی؟ سر میں اسٹوک آن ٹرینٹ میں ہوں. زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. اچھا اب آئیں آپ کے کوشچن تھے، آپ کہہ رہے تھے آپ کے کوشچن تھے.
पहले आप जरा हमारे क्वेश्चन पे आंसर कर सकते हैं सर मैं थोड़ा कि बिजी हम था। चाहते हैं कि भाई अरशद शरीफ की वालदा के लिए या उनकी वाइफ के लिए पीटीआई रिजर्व टिकट दे। जी जी सॉरी दोबारा कहें। मैं अच्छा हम कोई मसला नहीं लगता है आपकी फ़ोन कॉल आ गई है, आप कॉल से वापस आए तो हम आपको दोबारा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अली डोगर साहब वेलकम। जी आबिद भाई, जब तक वो आते हैं आप क्या कहते हैं? जी सर, मैं जी मैंने कहा वो थोड़े से बिजी है मेरे ख्याल से, अपने चेयरमैन साहब बिजी हो गए हैं स्टॉक ऑन ट्रेंड से, उनकी मेरे ख्याल से कॉल आ गई है, तो आप बताएं सर आज की कोई ये ताज़ा मैं खबरें। आज जबरदस्त किस्म का हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, अच्छा प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पे, और जबरदस्त चीज हुई है। और दूसरा ये है कि आज अस्सलाम वालेकुम यार। वालेकुम अस्सलाम खान साहब, आप कैसे हैं? आपका दिन कैसे गुजरा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भैया, क्या गुजर रहा है, माइनस जा रहा है। जुमा पड़ा, अल्लाह तौबा की, और अभी रात होने लगी है। अब रात के 11 बजने लगे, अब नींद आ रही, तो अब मैंने कहा चलो सलाम करता जाऊँ आप सबको, समझे नहीं और क्या। बहुत नवाजिश, काफ़ी बहुत नवाजिश खान काफ़ी साहब। सुना खान साहब काफ़ी सुना आप आपने लोगों को सुन के, थोड़ा सा दिल खुश भी हो जाता है, दिल बहल भी जाता है इधर, समझे नहीं। और बस यही है, सारा दिन आपका यूट्यूब प्यार है, सुना। खान साहब, आपका बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कैप्टन को रहा कर दे, वहाँ से जान छोड़ जाए, एक दफ़ा बाहर आ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप दुआ किया करें, देखो दुआ में बड़ी ताकत होती है। अभी तो आपने देखा है, इंशाल्लाह आप आज तो आपके इलाके में आपके बड़े करीब लोग आए थे, आपने देखा हमने झंडा भी गाड़ा आपके बिल्कुल इलाके में, ब्रसल में, देखा मैं। तो जलसा भी आपको हुआ। नहीं, आपको ये खबर है कि खान साहब के बेटों ने, उनकी जो एक्स वाइफ है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। पाकिस्तान में नहीं, इधर अपने ब्रसल में, अपने इंटरनेशनल कोर्ट में। ये कब की बात है? ये आज ही की बात है, मुझे आज ही पता लगा था किसी तरह से। वो भी कह रहा था कि कंफर्म नहीं है, पर वो कहता है कि श्योर है कि उन्होंने दर्ज करा दी एफआईआर, समझे नहीं, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया, समझे नहीं। उन्होंने इंग्लैंड में भी कोशिश कर रहे हैं वो वकील के थ्रू, और तभी अब जो इसमें मुलव्वर है इंग्लैंड और अमेरिका, वो सबको पिछू पड़ गए। उसने पाकिस्तान को कह दिया कि ये मसला अपने तरीके से जल्दी हल करो, हमें ना बीच में घसीटना इसको, समझे नहीं। डर गए साइफर के मसले में। जबरदस्त उन्होंने कहा है कि हम साइफर की चेकिंग कराएंगे, हमने साइफर के मुकदमे को सब, उन्होंने कहा इंटरनेशनल अपनी ये अदालत में लेके जाएंगे। और उन्होंने जब तड़ी लगाई है, उन्होंने कह भी दिया, तो और अब मुझे लगता है कि अब इनके पाँव के नीचे से थोड़ी बहुत ज़मीन खिसकने लगी है, समझे नहीं, साइफर के मतलब से। जबरदस्त नहीं बिल्कुल ठीक है। देखो साइफर अब की ये जो ज्यादती लेने की करे देनी पड़ेंगी इनको। हाँ जी, इंशाल्लाह बस आप दुआ करें और हम आवाज़ उठाएंगे। देखो हम यहाँ पर बैठ के आवाज़ ही उठा सकते हैं और दुआ कर सकते इंशाल्लाह। हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके बेटों को चाहिए कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें अपने बाप के लिए, थोड़ा सा इंटरनेशनल बेस के ऊपर आकर ज़रा थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा ललकारें, क्योंकि उनकी वॉइस जो है ना, वो जल्दी ज़्यादा और सुनी जाएगी, समझे नहीं।
بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مگر میرے خیال سے ان کے والد اپنے خان صاحب نہیں چاہتے کہ میرے بچے وہ نہ چاہے، پر ان کو جب فکر لگ گئی ہے کہ انہوں نے خان ہمارے صاحب باپ کو نجیز جی جی بالکل ہی نکرے لگانا ہے، تو پھر جو وہ تو آئیں گے، سمجھے نہیں صاحب آمنے سامنے، سمجھے نہیں، بالکل نہیں، وہ تو ان کا رائٹ ہے نا، ان کا رائٹ ہے، بالکل۔ آپ کو وہ پتہ ہے وہ اپنے پڑھے باپ کو لکھے ان ہیں، کے ہاتھوں ان کو وہ اپنے لا باپ پتہ کو ہے ان کے یورپ ہاتھوں نجیب قتل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، سمجھے نہیں، ایسی حرام زدگی نہیں ہونے دے گی جیسے بھٹو میں کے ساتھ انشاءاللہ ہوئی ہے، سمجھے نہیں۔ میں تو بالکل کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی تعالیٰ بات کرے بالکل صحیح ہے، بالکل جلدی سارے سمجھے سامنے آئے اور پتہ لگے اس عالم میں، سمجھے پتہ لگے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، سمجھے نہیں، سمجھ آئے ان کے پاؤں سے اب نیچے سے صحیح زمین نکلنی چاہیے، سمجھے نہیں، ان کو عقل تبھی آئے گی، سمجھے نہیں۔ انشاءاللہ اللہ میاں خیر کرے گا، بس یہ ہمیں پازیٹیو رہنا ہے انشاءاللہ، اور پازیٹیو رہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا ہے، ہم نے پارٹی کو یونائٹ بالکل کرنا ہے اور دعائیں ساتھ میں کرنی ہے اور ساتھ میں ہمت اور محنت بھی کرنی ہے، ہر کوئی صرف دعا حوصلہ سے کام نہیں بڑھا چلتا، رہا ہے، ہمت پر اور میں محنت یہ بھی بتا کرنی دوں کہ انہوں نے آج جو فیصل آباد میں کیا ہے نا، ہے۔ جی خان صاحب لگتا ہے آپ کا میوٹ لگ گیا ہے، خان صاحب آپ انمیوٹ کریں پلیز، میرے خیال سے غلطی سے آپ کا میوٹ لگ گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج انہوں نے جو حرکت کی ہے نا فیصل آباد کے اندر سے ٹیڑا والا میں، سمجھے نہیں، پی ٹی آئی کے کارکن کو اور جو ہے ان کو انہوں نے کوئی ریلی وغیرہ نکالنے کی کوشش کی ہے، تھوڑا بہت اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی، ان لوگوں نے ان کو سول میں آئے ہیں، پکڑ کے اندر بار کیا ہے، انہوں نے لے گئے ہیں، سمجھا نہیں، اور کافی ناجین آسے پاسے لوگوں کو زد و کوب کیا ہے انہوں نے، سمجھا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طریقے سے کرتے رہے تو دیکھنا پھر اور کیا، سمجھا نہیں، کسی دن تو پھر اس کا انجام ان کو برا پڑے گا، سمجھا نہیں، اور کیا۔ خان صاحب آپ اس کا حل کیا بتاتے ہیں عوام کے لیے؟ اگر عوام آپ کو سن رہے ہیں تو آپ حل کیا بتائیں گے؟ اس سے بچنے کا کیا حل ہے؟ اس کو حل ریزالو کرنے بچنے کا کا کیا؟ یہی ہے کہ آپ کب تک ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، ان کو کرنے دیں گے آپ کے ساتھ ظلم، سمجھے نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اکٹھے ہو کے جہاں یہ 5-7 آتے ہیں ڈالے شالے لے کے پیچھے، اگر پولیس بھی ہو، اگر اس کے سامنے آپ 10-15 لوگ کھڑے ہو جائیں ان کے مقابلے میں، ان کو سمجھے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں تو تبھی ٹھیک ہوں گے، ایسا نہیں ہوئے گا یہ سمجھے، جتنے مرضی مقدمات بن جائیں بعد میں، سمجھے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ شرعام آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھو فیصل آباد پاکستان کا ایک تیسرا بڑا شہر ہے، اس کے اندر اتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اپنے ایم پی اے ہیں، سمجھے نہیں، پنجاب اسمبلی کی سیٹیں ہیں، سب کچھ ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، سمجھے نہیں۔ رانا ثناء اللہ جو ہے وہاں کا، اس کی بالکل ماں مر گئی ہے، اس کے علاقے میں اس کو گالیاں پڑی ہیں، تو اس نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے وہ، اور کیا۔ بھائی ہمارا شہر جو چھوٹا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل ہے، کافی بڑا شہر ہے جڑاں والا، سمجھے، اس کے اندر سب کچھ ہے، سمجھے نہیں۔ وہاں پر بھی انہوں نے آ کے دہشت گردی کی ہے۔ میرا بیٹا مجھے بتا رہا تھا، کہتا ابو گھر سے باہر نکلنا سے سوچ سمجھ کے نکلنا چاہیے، سمجھے نہیں، ان کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کو ظاہر ہو جائے کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا کچھ ہیں، تو وہ کہتا آپ کو کھڑا کر کے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، اگر ان کو جواب ہمبل صحیح جواب نہ ملے تو بس وہ بندے کو اٹھا لیتے ہیں، سمجھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کب تک پاکستان کے شہروں کے اندر یہ چیز ہو گئی ہے، سمجھے نہیں۔ دیہات میں یہ جاتے نہیں، ان کو پتہ کہ وہاں ان کو ڈانگیں پڑیں گی، سمجھے نہیں، اور کیا۔ تو انشاءاللہ وقت تھوڑا رہ گیا، انشاءاللہ صرف 4 ہفتے رہ گئے، اللہ خیر کرے گا۔ جی چیئرمین بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ کو میرے خیال سے کال آ گئی تھی۔ جی چیئرمین بھائی۔ نہیں، میں جاب کر رہا تھا ساتھ میں، تو اس لیے تھوڑا بیزی تھا۔ اچھا سر، وہ میں آپ کی بات سن رہا تھا، آپ بول رہے تھے کہ 2/3 میجورٹی، کیا تو وہ اپنی تو پارٹی نہیں ہے، تو وہ ہماری حکومت کیسے بنے گی؟
क्या मतलब? मतलब पीटीआई तो है ही नहीं इलेक्शन पे, ये तो आज़ाद उम्मीदवार है। आज़ाद उम्मीदवारों की वो वैसी बोलियां लगा रहा है जरदारी का बेटा बिलावल बिल्लो रानी, तो वो हमारी हुकूमत कैसे बनेगी अच्छा, एक आज़ाद उम्मीदवार की? आपको वो भी नहीं मिली। मैं आज देख रहा था वो जो होती है नशिस्तें, उससे भी निकाल दिया। पीटीआई हो सकता बैन कर दें। तो आप अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले? क्या कहना चाह रहे नहीं हैं नहीं नहीं, आप मेरी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी इस वक्त आज़ाद है, आज़ाद उम्मीदवारों पे है। ऐसे ही आप है। बात करें, मैं सुन रहा हूँ, आप पूरी बात करें, फिर आखिर में मैं इसका जवाब देता हूँ ना। आप पूरी बात करें, मैं आखिर में इसका जवाब देता हूँ। आराम से आप तसल्ली से बात करें, ठीक है? ओवर टू यू। जी हाँ, तो पीटीआई जो है वो तो इस वक्त इलेक्शन पे है ही नहीं। इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार है। आज़ाद उम्मीदवारों की बोलियां लग रही हैं। पहले से वो कह रहा है बिलावल बिल्लो रानी साहबा कि मैं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल के हुकूमत बनाऊंगा। अभी जो हमारे कैंडिडेट थे इतने इतने तगड़े, वो बर्दाश्त नहीं कर सके प्रेशर, लाइक उस्मान डार। ऐसे ही है। तो कल को ये जीत जाते हैं तो ये हम कैसे यकीन करें कि ये जो है पीटीआई में जाएंगे जीतने के बाद? अभी तो वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब का। अच्छा, चेयरमैन भाई, मैं इस सवाल को मैं उल्टा करता हूँ, आपकी तरफ लेकर आता हूँ। आपके ख्याल में पीटीआई को क्या करना चाहिए? पीटीआई तो अभी है ही नहीं। नहीं, इलेक्शन आप तो समझे नहीं हो, आज़ाद है या नहीं है? अच्छा, आप मेरी चेयरमैन भाई, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा या आप मेरी नहीं समझ रहे। पीटीआई का तो नामो निशान नहीं है। नाम तो सिर्फ इमरान खान साहब का है। BFT भाई, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज यार, खुदा हाफिज भैया, मैं बहुत थक गया हूँ, अल्लाह मैं हाफिज़। फिर आऊँगा। अच्छा खान साहब, आप भाई। दुआ करें और दुआ करें, हम मेरी भी आपके दुआ लिए है दुआ आप करते हैं। सबके अल्लाह लिए, हाफिज़। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। देर है पर अंधेर नहीं है इसमें, इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आप हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी चेयरमैन भाई, बैक टू यू। अबू हमदान भाई वेलकम। मानी भाई, अबू हमदान भाई को उठा लिया? अच्छा, उठा लिया। अच्छा चेयरमैन भाई, आपने सवाल ख़त्म कर लिया कि नहीं? जी मेरी बात खत्म है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ये पीटीआई के तो है ही नहीं। ये तो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है बस, ना कि पीटीआई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई जमाती नहीं है, यही कह रहे हैं? एक जरा अबू हमदान आपको जवाब देंगे, आप जरा क्वेश्चन रिपीट कर लें एक बार फिर। अच्छा, एक मिनट, ये खान एक मिनट खान भाई, ऑफर आपको। जी खान, ओनली आप आंसर करें। ओवर टू यू मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम BFT भाई, इस चेयरमैन पार्टी बिल्कुल ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। PTI रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन, और उन्होंने बिल्कुल accept किया रजिस्टर्ड है, और लेकिन जहाँ हमारा तक बल्ला छीन लिया। बल्ला तो बात तो सुन ले सर, जहाँ तक तल्लक है बल्ले का, बल्ला भी मिल जाएगा। ये दोबारा रिव्यू में भी जाएंगे और इंशाल्लाह बल्ला भी दोबारा मिल जाएगा। और ये जो लोग खड़े हुए हैं, इतनी मारे खा रहे हैं, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पार्टी इस तरह नहीं हुई, इस तरह नहीं उसके साथ हुआ। उसके बावजूद खड़े हैं, हमें उनको हौसला देना चाहिए। वो बल्कि हमसे ज़्यादा हौसले में हैं। हम तो बैरून मुल्क बैफून पे लगे हैं ना, वो हमसे ज़्यादा हौसले में, मारे खा रहे हैं, फिर भी खड़े हैं खान के साथ। और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बिल्कुल मोराल डाउन नहीं करना। खान जिस तरह कहता है ना, खान देख लो अंदर, खान के साथ जो कुछ हो रहा है, वो एक औरत की मैंने वीडियो देखी थी, उसने कहा था कि ऐसा माँ जो बच्चा जमया है, वो कहती थी कि हम एक दिन नहीं खड़े हो सकते। खान तो 6 महीने से अंदर है, उसके साथ जो ज्यादती हो रही है, तो वो हमारे लिए खड़ा, तो हम क्यों हौसला छोड़ दें। और कारकुन जो ग्राउंड पे है, वहाँ पे हमारी बात होती है, वो हौसले में है। और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बिल्कुल मोराल डाउन नहीं करना, मायूस बिल्कुल नहीं होना। पार्टी भी है, बल्ला भी है, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। और ये बिल्कुल आप जो है ना, इसमें मायूस बिल्कुल ना हो, पॉजिटिव रहें, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। ये अब जो कुछ इन्होंने करना था कर लिया है, जो कुछ इन्होंने करना था कर लिया है। इंशाल्लाह आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। आप अपना हिस्सा डालें, जितना आप हिस्सा डाल सकते हैं ना, वो डालें। बाकी देखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जी BFT भाई। दोनों भाइयों से गुजारिश है, जरा मुझे। जी सलाउद्दीन भाई, आप बात करें। ओवर टू यू। मैं अब आपको बताता हूँ कि इमरान खान का असल मिशन क्या है।
عمران خان کو وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے. ہم وہ قوم ہیں جو صدیوں سے بلکہ ملینیم سے جو ہے نا بے شعور تھے. عمران خان ہمیں شعور دے رہا ہے، ہمیں وہ اپنی ووٹ کی طاقت بتا رہا ہے جو آج تک برے صغیر ہندوستان میں کسی بادشاہ نے، کسی امپیریلزم نے، کسی نے ہمیں نہیں دیا ہے. تو یہ میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں نا کہ بلے کا نشان چھین لیا، یہ ساری ٹیکنیکلٹیز جو ہیں یہ برٹش امپائر نے، جنہوں نے یہ الیکشن کا سسٹم بنایا تھا، یہ انہوں نے اس کو اسی طرح استعمال کرنے کے لیے بنایا تھا. ہمارے لیے سب سے